تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں راز و نیاز کی جو گفتگو تھی اس کا ادب سکھایا۔ اب ہم قرآن کی دیگر آیات بینات کو دیکھتے ہوئے چلتے ہیں، دیکھیں اللہ پاک نے کیسے کیسے اپنے پیارے آقا اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب سکھایا۔ سورہ حجرات میں ہم دیکھتے ہیں اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ اور پھر اگلی آیت میں کیا فرمایا، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آوازوں پر اپنی آواز کو اونچا نہ کرو، ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اور حضور کی بارگاہ میں اس طرح چیخ چیخ کر باتیں نہ کرو جیسے آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو۔ نبی کی بارگاہ میں اس طرح بات کرنا یہ بے ادبی ہے، گستاخی ہے، اور اس کا وبال کیا ہے، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں اس کی خبر بھی نہیں ہوگی، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو آپ دیکھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گفتگو کرنے کا سلیقہ اللہ سکھا رہا ہے کہ کیا کرنا ہے، حضور کی بارگاہ میں اپنی آوازوں کو اونچا نہیں کرنا، اور اگر حضور کو پکارو بھی تو پکار بھی ایسی نہیں ہونی چاہیے جیسے عام بندوں کو پکارتے ہو۔ اب یہاں ادب اور بالخصوص ان لوگوں کے لیے تلقین جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عام انسانوں کی طرح سمجھتے ہیں، انہیں اس آیت سے خاص طور پہ سمجھنا چاہیے۔ اللہ پاک فرماتا ہے لا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو اس طرح اونچی آواز سے نہیں پکارو۔ اور خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ اللہ نے اپنے حبیب کا اعزاز اور ان کے ادب کو اللہ نے قرآن میں کیسے بیان فرمایا ہے کہ خود پاک پروردگار نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے نام سے خطاب نہیں فرمایا۔ یعنی دیگر انبیاء کرام کو دیکھیں تو سیدنا آدم علیہ السلام کو فرمایا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا یا ابراہیم، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے لیے فرمایا یا موسیٰ، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ہے یا عیسیٰ، سیدنا نوح علیہ السلام کے لیے یا نوح، تو ان کو خطاب فرمایا ان کے ناموں کے ساتھ۔ مگر جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا محمد کہہ کر قرآن میں کہیں بیان نہیں فرمایا، بلکہ کہیں یا ایھا المزمل فرمایا، کہیں یا ایھا المدثر فرمایا، کہیں طٰہٰ فرمایا، کہیں یاسین فرمایا، کہیں بشیر فرمایا، کہیں نذیر فرمایا، کہیں سراج منیر فرمایا، یا ایھا النبی یا ایھا الرسول۔ یہ خوبصورت خطابات کے ساتھ اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کے اندر بیان فرمایا۔ تو اللہ پاک خود قرآن میں ہمیں یہ تعلیم عطا فرما رہا ہے کہ عام نبیوں کو یعنی دیگر انبیاء کرام کو ان کی شان و شوکت کے باوجود اللہ پاک نے خطاب فرمایا، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ کہ اللہ نے انہیں خطاب نہیں فرمایا، یا محمد کہہ کر خطاب نہیں فرمایا، بلکہ پیارے پیارے القابات سے خطاب فرمایا۔ تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ خالق ہو کر اپنے حبیب کو اتنے پیار سے پکار رہا ہے تو پھر مخلوق کے ادب کا عالم کیا ہونا چاہیے؟ بھلا مخلوق کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر خطاب کرنا چاہیے؟ ہرگز نہیں، بلکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے اوصاف کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں خطاب کرنا چاہیے، بلکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر خطاب کرنا چاہیے۔ اور یہی صحابہ کرام کا طریقہ رہا کہ صحابہ کرام میں وہ تمام صحابہ کرام جو حضور کی بارگاہ کی صحبت یافتہ تھے، تربیت یافتہ تھے، کسی نے حضور کو یا محمد کہہ کر خطاب نہیں فرمایا۔ ہاں جو اعرابی ہوا کرتے تھے، جو جانتے نہیں تھے ادب حضور کی بارگاہ کا، یا جو کفار ہوا کرتے تھے وہ تو کہتے تھے، لیکن صحابہ کرام کیا کہتے تھے؟ فداک ابی و امی یا رسول اللہ، فداک ابی و امی یا رسول اللہ، حضور ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، یا رسول اللہ کہہ کر خطاب فرمایا کرتے تھے، کبھی سرکار کا نام لے کر خطاب نہیں فرمایا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس آیت مبارکہ کے اندر بھی اسی طرح ادب ارشاد فرمایا۔ اب ایک بات اور یہاں سیکھنے کی ہے کہ جو ادب کرتے ہیں ان کی شان کیا ہے۔ ایک تو ہے نا کہ ادب سکھایا جا رہا ہے کہ آواز اونچی نہیں کرو، حضور کو اس طرح نہ پکارو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، وگرنہ اس کا وبال کیا ہوگا، جو نیکیاں تم نے کی ہیں، جو عبادات تم نے کی ہیں، تمہارے تمام اعمال کیا ہو جائیں گے؟ ضائع ہو جائیں گے، اور ایسے ضائع ہوں گے تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ وہ اس لیے کہ وہ جو نیکیاں ہیں، وہ جو نامہ اعمال میں لکھی ہوئی ہیں، وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی نا آنکھوں سے،
اب کوئی میرا موبائل چھین کے لے جائے گا جو مجھے پتہ چلے گا موبائل چھین لیا، پیسے چھینے کا تو پتہ چلے گا، لیکن وہ چیز جو میں نے آنکھوں سے دیکھی نہیں ہے، لیکن میرا ایمان ہے کہ موجود ہے، اور انہی نیکیوں کے بدلے مجھے آخرت میں جزا ملنے والی ہے، میرا سارا تکیہ اور بھروسہ نیک اعمال کے اوپر ہے۔ تو فرمایا جس نیک اعمال پر تم نے تکیہ اور بھروسہ کیا ہوا تھا وہ نیک اعمال پھر تمہارے کام نہیں آئیں گے، کیونکہ جن کی بدولت ایمان ملا ہے اگر ان کا ادب شامل حال نہیں ہے تو پھر کوئی نیکی کام آنے والی نہیں ہے۔ اب جو ادب کرتے ہیں ان کے لیے کیا فرمایا کہ وہ جو رسول اللہ کی بارگاہ کا ادب کرتے ہیں اور ان کی بارگاہ میں اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو پسند فرما لیا ہے۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ نے ان کو تقوی کے لیے، ان کے قلوب کو تقوی کے لیے پسند فرما لیا ہے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ اللہ نے ایمان کو ان کے دلوں میں نقش کر دیا ہے، یعنی ایمان کا براہ راست تعلق حضور کے ادب کے ساتھ ہے۔ حضور کا ادب ہے تو ایمان کو تقویت ملے گی، اور حضور کا ادب نہیں ہے تو ایمان کی روحانیت و نورانیت سے بندہ معاذ اللہ محروم ہو جائے گا، اور معاذ اللہ اگر جان بوجھ کر بے ادبی کرے گا تو دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو جائے گا، ایمان کی نور سے محروم ہو جائے گا۔ تو اتنی بارگاہ کا ادب ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کا۔ پھر جیسے میں نے آپ سے عرض کی کہ یہ ادب کب تک ہے؟ کیا صرف اس وقت تک کہ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو لوگ ظاہری آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، اور پردہ فرمانے کے بعد حضور کی بارگاہ کا ادب نہیں ہوگا؟ تو ایسا تو نہیں ہے، قرآن تو قیامت تک کے لیے ہے، اور قرآن کا حکم بھی قیامت تک کے لیے ہے، تو اسی طرح حضور کا ادب بھی قیامت تک کے لیے ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پہ جلوہ گر ہوں یا اپنے مزار پر انوار میں آرام فرما ہوں، ہر کیفیت، ہر لہجہ، ہر آن، ہر لمحہ حضور کا ادب کیا جائے گا، خواہ کوئی مدینہ منورہ میں ہو، مکہ مکرمہ میں ہو، یا زمین کے کسی بھی خطے کے اوپر موجود ہو، حضور کا ادب کرنا ہر مسلمان پر لازم ہے۔ مسجد نبوی شریف میں حضرت سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ موجود ہیں، تو خلیفہ وقت ان کے پاس آیا اور کسی مسئلے میں بحث کرنے لگا، تو اس کی آواز جب اونچی ہوئی تو سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس خلیفہ وقت کو، جو بادشاہ وقت تھا، اس کو تنبیہ فرمائی کہ اپنی آواز نیچی رکھو، تم کس بارگاہ میں موجود ہو؟ تم اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں موجود ہو، اور اس بارگاہ کا ادب خود رسول اللہ نے سکھایا ہے، اور خود اللہ پاک نے سکھایا ہے اس بارگاہ کا ادب کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پہ اونچا نہ کرو۔ تو اس نے کہا کہ کیا یہ حکم اب بھی ہے؟ کیونکہ اب تو حضور اپنے مزار شریف میں جلوہ گر ہے، آرام فرمائے۔ تو سیدنا امام مالک نے فرمایا کہ یہ حکم تو قیامت تک کے لیے ہے، کہ قیامت تک حضور کی بارگاہ میں آواز کو اونچا کرنے کی اجازت۔ تو اب آج وہ ہمارے مسلمان بھائی، خوش نصیب مسلمان بھائی اور بہنیں جنہیں یہ سعادت ملتی ہے کہ وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اطہر کی زیارت کے لیے مدینہ منورہ جاتے ہیں، مسجد نبوی شریف جاتے ہیں، تو انہیں وہاں بھی ادب کا خیال رکھنا پڑے گا۔ حضور کی بارگاہ میں جب پہنچیں تو وہاں اپنی آوازوں کو اونچا کرنے کی اجازت، صلوات و سلام بھی دھیمی آواز میں پیش کرنا ہے، حضور کی بارگاہ میں سلام بھی دھیمی آواز میں پیش کرنا ہے، چاہے جائے کہ چیخ چیخ کر جو ہے وہاں سلام کیا جائے، یا چیخ چیخ کر باتیں کی جائیں، یا چیخ چیخ کر ایک دوسرے کو بلایا جائے، یا موبائل فون پر چیخ چیخ کر باتیں کی جائیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مواج شریف کے پاس سے اس طرح بے ادبی کے ساتھ گزرا جائے، تو یہ سخت الارمنگ سچویشن ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر حضور کی بارگاہ کا ادب نہیں کیا تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں سخت گرفت ہونے والی ہے۔ تو سرکار کی بارگاہ تو وہ ہے جہاں بندہ گناہ بخشوانے جاتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ جو اللہ کے بندے جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، بلکہ کیا کر لیں وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، بلکہ اگر یہ اپنی جانوں پہ ظلم کر لیں گناہوں کی وجہ سے تو کیا کریں، اے حبیب یہ آپ کی بارگاہ میں آ جائیں۔ جاءوکا یہ کہاں آ جائیں؟ رسول اللہ کی بارگاہ میں آ جائیں۔ فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول، یہ خود بھی اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں اور اللہ کے حبیب بھی ان کے لیے دعائیں مغفرت فرما دے، تو کیا ہوگا؟ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو ضرور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پائیں گے۔ تو سرکار کی بارگاہ تو وہ ہے جہاں پر جا کر گناہ کے بوجھ ختم ہو جاتے ہیں،
گناہ کے دھبے مٹ جاتے ہیں، گناہوں کی سیاہی ختم ہو جاتی ہے، امتیوں کے نامہ اعمال نیکیوں سے چمکنے لگ جاتے ہیں۔ لیکن یہ ان کے لیے نوید ہے جو ادب کرنے والے ہیں۔ جو بے ادب ہے ان کے لیے نوید پھر وہی ہے، ان کے لیے سزا وہی ہے کہ ان تحبط اعمالکم۔ تو اب ہمیں اپنے طرز عمل پہ غور کرنا پڑے گا کہ بھئی ہم کس کیفیت کے اندر ہیں، کہ ہم مسجد نبوی شریف پہنچے تو آیا ہم وہاں ادب کر رہے ہیں یا وہاں بے ادبی کر رہے ہیں، ہم کس کیفیت کے اندر ہیں۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالی نے حضور کی بارگاہ کا ادب سکھایا۔